غریب لڑکی کی شادی، اکثر یہ لفظ ہم سنتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غریب لڑکی کی شادی ہے، آپ اس میں کچھ تعاون کیجئے، کچھ مدد کیجئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غریب لڑکی کی شادی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ غریب لڑکے کی شادی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انجانے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اور جو حقیقت ہے، اللہ اور رسول تو چلیے ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں ان کی حد تک یہ بات صحیح ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے، نہیں مانتے، رسول کو نہیں جانتے، نہیں مانتے، ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کیا دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کو فری میں حاصل ہو جائے؟ یا پھر ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اس کو کچھ پیسے بھی ملیں اور کچھ سہولتیں بھی ملیں؟ یہ تو صرف اللہ ہی ہے جو دے سکتا ہے کوئی چیز، ہمارا پروردگار۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکی بیاہ کے کسی لڑکے کے پاس جائے اور اس کے ساتھ پیسے بھی لے کے جائے؟ تو پھر تو یہ تو خریدنے والی بات ہو گئی۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ دلہا بکتا ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، میرے ساتھ جب بھی ایسا واقعہ ہوا ہے تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بھائی آپ مجھے لڑکے والوں کا نمبر دیجئے، ان سے ملائیے، میں ان سے بات کروں گا اور میں ان کی مدد کروں گا۔ پھر میں لڑکے والوں سے ملتا ہوں، سمجھاتا ہوں ان کو کہ بھائی آپ ایک لڑکی کو لا رہے ہو بیاہ کے، میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں، میں نے اس کو پیدا کر کے پال کے پوس کے بڑا کیا ہے، اس کو پڑھایا لکھایا ہے، اس کو جینا سکھایا ہے، سنسکار سکھائے ہیں، اور پھر میں آپ کو اپنی بیٹی بھی دوں، اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں لڑکوں کی ویلیو بہت زیادہ ہے اور وہ اویلیبلٹی کم ہے۔ تبھی یہ چیز ہو سکتی ہے نا کہ بھئی 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور لڑکا ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہے کہ بھئی لڑکا مجھے چاہیے، وہ مجھے چاہیے، وہ مجھے چاہیے۔ تو ایک لڑکی کہتی ہے چلو میں اپنا مہر معاف کر رہی ہوں، دوسری بولے گی مہر معاف کیا، میں تو اس کو 1 لاکھ دوں گی، تیسری کہتی ہے میں اس کو 4 لاکھ دوں گی، چوتھی کہتی ہے میں اس کو 10 لاکھ دوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکا ایک ہے، لڑکیاں 4 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہم یہ بالکل ایک غلط کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس سٹائل میں مرد کو بنایا ہے، جس سٹائل میں عورت کو بنایا ہے، دونوں کو ذمہ داریاں بھی الگ الگ دی ہیں۔ مرد کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ محنت کرے، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرے، ان کی خوراکی کا بندوبست کرے، ان کو کھانا کھلائے، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرے، ان کی ضروریات پوری کرے۔ اور یہی نتیجہ نکلا ہے، اسی کی وجہ ہے کہ ہم جو ہے لڑکیوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، پھر وہ جا کے وہاں سسرال کا کام بھی کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے، پھر کام کر کے پیسے کما کے گھر بھی چلاتی ہے، اور میاں مٹھو جو ہے وہ نکھٹو ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہی ہوگا جب آدمی کو گھر بیٹھے وہ چیز مل جائے گی اور سامنے کچھ بیوقوف لوگ مل جائیں گے، تو کوئی بھی آدمی یہی سوچے گا کہ بھئی یہ تو اچھا ہے، مجھے بغیر کسی محنت، بغیر کسی مشقت کے ایک چیز مل رہی ہے، اس کے ساتھ پیسے بھی مل رہے ہیں۔ لیکن اس کے نتائج تو دیکھیے، اس کی وجہ سے طلاق بے شمار ہو رہے ہیں، لوگوں کے غیر لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، لڑکی بیزار ہو گئی ہے لڑکے سے، لڑکا بیزار ہو گیا لڑکی سے، وہ کسی اور کے ساتھ ملوث ہے، یہ کسی اور کے ساتھ ملوث ہے، آگے آنے والی نسل خراب ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے؟ تو مہربانی کر کے اپنا ایڈریس چینج کیجئے کہ آپ جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، مدد کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، انسانوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی مہم ہے، کسی کی شادی کروانا، کسی کا جو ہے جوڑا بنا دینا، اس کو زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں فراہم کرنا۔ کیرلا میں بڑا اچھا سسٹم ہے، جو ہے مرد آدمی اپنی شادی کرنے کے لیے ایک رخہ چھپواتا ہے، وہ ریکویسٹ والا رخہ ہے، وہ اپنے پورے معاشرے میں بانٹ دیتا ہے، لوگ لکھ کے بھیج دیتے ہیں بھئی میری طرف سے اتنا اماؤنٹ، وہ صاحب بولتے ہیں میری طرف سے فریج، فلاں کی طرف سے فلاں 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 فلاں، اور یہ ہو گیا سب۔ وہ صرف اپنے مہر کا انتظام کرتا ہے اور بات کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ وہاں لڑکی کے پیدا ہونے پہ وہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کو بھی وہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ اگر دیتے ہیں تو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء، سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر بھی 4 ہے، کہ تم اپنی عورتوں کے مہر، صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے وہاں۔ صدقہ کہتے ہیں سچائی کے ساتھ کوئی چیز پے کرنا، سچائی ہے اس کے اندر، صدق اللہ العظیم ہم جسے کہتے ہیں۔ تو ان کو خوش دلی کے ساتھ ان کے اموال دے دو،
اور اگر وہ اس میں سے کچھ معاف کرنا چاہیں یا وہ تمہیں لوٹا دیں تو پھر مزے سے کھاؤ پیو. یہ تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی سمجھ عطا کرے کہ ہم بجائے لڑکی کی مدد کرنے کے ہم لڑکے کی مدد کریں. جب وہ پیسے لے کے اس کو خرید کے جب جاتی ہے مرد کو، تو پھر ظاہر بات ہے وہ بیوی بھی نہیں بن سکتی کبھی بھی، اور وہ گھر میں پھوٹ پڑنا ہی ہے، اور وہ گھر میں جو ہے تکلیفیں آنی ہیں، فسادات ہونے ہیں، اولاد خراب ہونی ہیں آگے جا کے. اللہ ماشاء اللہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ اچھے خاندان کی بہت ہی اعلیٰ درجے کی بہت ہی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہوگی جو پیسہ دے کے اس نکھٹو کو خریدے گی، اس کے بعد بھی اس کی خدمت کرے گی، بیوی کا پورا حق ادا کرے گی، بچوں کی ماں بننے کا حق ادا کرے گی. پھر وہ نکمے اور نامرد کی جو ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، وہ نکھٹو اور جو ہے وہ ناکارہ جو ہے، اس کو تو مرد کہنا بھی نہیں چاہیے، جو عورت کے پیسے پہ رہے اور جو ہے اس کو بھی پالتی ہے، پھر بھی وہ جو ہے فرما بردار ہے. یہ تو ایک طرح سے پھر بھی مرد کو خراب کرنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کرے. السلام علیکم.